الحمدللہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی سید الابرار اما بعد۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کو بطور حق مہر مقرر کرنا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کے اندر حق مہر کے اندر انسان کی طرف سے دولہا کی طرف سے استطاعت کے مطابق وہ مال ہی ہے۔ اگر اس کے پاس کسی چیز کا وجود نہیں، نہ اس کے پاس درہم ہے، نہ اس کے پاس دینار ہے، نہ اس کے پاس روپے ہیں، نہ اس کے پاس سونا ہے، نہ اس کے پاس چاندی ہے، اگر وہ قرآن مجید کی کچھ آیات کو جانتا ہے تو دلہن اگر اس بات کے اوپر راضی ہے کہ وہ اس سے قرآن مجید کی چند آیات سیکھ لے گی اور قرآن مجید کی وہ آیات سیکھنا ہی اس کا حق میں ٹھہرے گا، تو اس طرح کا نکاح جائز اور درست۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے اور آ کر کہتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام میں اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ایک نظر اس خاتون کو دیکھا اور آپ علیہ السلام نے اپنے سر مبارک کو اور نگاہوں کو جھکا دیا۔ وہ خاتون سمجھ جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو نکاح کے حوالے سے میرے اندر کوئی رغبت نہیں ہے۔ وہ پاس ہی بیٹھ گئی۔ پہلو میں بیٹھے ایک صحابی نے یہ بات کہی، زوجنی کا، اللہ کے رسول علیہ السلام زوجنیہا، آپ میرا اس سے نکاح کرتے۔ تو نبی علیہ السلام نے جواباً یہ بات ارشاد فرمائی، کیا تیرے پاس مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز موجود ہے؟ تو اس صحابی نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میرے پاس اس وجود کے لباس اور ازار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا، گھر جاؤ، دیکھو شاید کہ تمہیں لوہے کی کوئی انگوٹھی ہی میسر ہو، وہ لے آؤ، وہ انگوٹھی ہی تمہارا حق مہر ٹھہرے گی۔ وہ گھر جاتا ہے، واپس لوٹتا ہے اور آ کر درخواست کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام میں نے اپنے گھر کی ہر چیز کو ٹٹولا ہے، مجھے ایک لوہے کی انگوٹھی بھی میسر نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، کیا تجھ میں قرآن مجید کی کچھ آیتیں یاد ہیں، زبانی یاد ہیں؟ اس نے اس بات میں کہا ہاں۔ تو آپ نے کہا، قرآن مجید کی وہ آیات جو تمہیں زبانی یاد ہیں، اسے حفظ کروا دینا، یہ تعلیم قرآن ہی تمہارا مہر ٹھہرے گا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جب دولہے کے پاس دینے کے لیے مال نہ ہو، زر نہ ہو، قرآن کی آیتیں اگر اس کو یاد ہیں اور دلہن اس کے اوپر راضی ہے کہ قرآن کی آیتیں اسے یاد کر لے گی اور تعلیم قرآن ہی اس کا مہر ٹھہرے گا، تو یہ نکاح بالکل جائز ہے، درست ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔